اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رذائل اخلاق پر گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ اس سے قبل ہم جھوٹ، غیبت، منافقت، تکبر کے عنوانات پر گفتگو کر چکے ہیں۔ آج ہم حسد کے عنوان پر گفتگو کریں گے۔ بغض اور حسد سے دل خالی رکھیے، اپنے کردار کو مثالی رکھیے۔ جو داد کے قابل ہو اسے دیجیے داد، دشمن ہی سہی ظرف تو عالی رکھیے۔ حسد کے لغوی معنی جلنے، کڑنے، عداوت اور دشمنی کے ہیں۔ اصطلاح میں حسد سے مراد کسی دوسرے کی میسر نعمت دیکھ کر جلنا اور عداوت کی وجہ سے یہ خواہش کرنا کہ دوسرے سے وہ نعمت چھن جائے، خواہ مجھے ملے یا نہ ملے۔ حسد کے بارے میں مشہور ہے، حسد ایک زہر ہے جسے انسان خود پیتا ہے اور توقع دوسرے کے مرنے کی کرتا ہے۔ حسد کا مفہوم: حسد وہ بری خصلت ہے جو کسی کو خوشحال اور پرسکون دیکھ کر انسان کو بے چین کر دیتی ہے اور وہ اپنے بھائی کی خوشحالی کو دیکھ کر خوش ہونے کی بجائے دل ہی دل میں جلتا اور کڑتا ہے۔ آج کی گفتگو میں ہم حسد کے حوالے سے 6 مختلف پہلوؤں پر گفتگو کریں گے۔ حسد از روئے قرآن، حسد از روئے حدیث، اور اس کے بعد چند حاسدین کا تذکرہ، حسد کے اسباب، حسد کے نقصانات، اور آخر میں حسد سے بچنے کا طریقہ اور حسد کا علاج بیان کروں گا۔ حسد از روئے قرآن۔ نمبر 1، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَد، سورۃ الفلق آیت نمبر 5، اور حسد کرنے والے کی برائی سے جب وہ حسد کرے۔ نمبر 2، ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، النساء آیت نمبر 54، وہ لوگوں سے اس بات پر حسد کرتے ہیں جو اللہ نے ان کو اپنے فضل سے دیا۔ نمبر 3، ولا تتمنوا ما فضل اللہ بہ بعضکم علی بعض، تم اس چیز کی تمنا نہ کرو جس سے اللہ نے تم میں ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے۔ حسد از روئے حدیث۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایاکم والحسد فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب والعشب، سنن ابو داؤد رقم الحدیث 4903۔ دیکھو، حسد سے بچو، حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ خشک لکڑی اور سوکھی گھاس کھا جاتی ہے۔ دوسری حدیث پاک، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال لا یجتمعان فی قلب عبد الایمان والحسد، سنن النسائی، کسی بندے کے دل میں 2 چیزیں جمع نہیں ہو سکتی، ایمان اور حسد۔ تیسری حدیث پاک، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تم اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤ گے جب تک مومن نہ بن جاؤ، اور تم اس وقت تک مومن نہیں بن سکتے جب تک کہ ایک دوسرے سے محبت نہ کرو۔ کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں؟ اگر تم اسے کرو تو آپس میں محبت پیدا ہوگی، وہ یہ کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو سلام کیا کرو، سنن الترمذی۔ چوتھی حدیث مبارکہ، ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو اور نہ حسد کرو اور نہ غیبت کرو، اور اللہ تعالیٰ کے بندے اور بھائی بھائی بن کر رہو، اور کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ قطع تعلق رکھے، صحیح بخاری۔ اب ہم گفتگو کے تیسرے مرحلے میں آ گئے، چند حاسدین کا تذکرہ۔ یہاں پر میں 4 مختلف قسم کے حاسدین بیان کر رہا ہوں۔ نمبر 1، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنا خلیفہ یعنی کہ نائب مقرر فرمایا تو ابلیس جو فرشتوں پر سردار تھا، اس نے حضرت آدم علیہ السلام سے حسد کیا، پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سجدہ آدم علیہ السلام کا انکار کیا اور یوں لعنت و پھٹکار کا مستحق ٹھہرا۔ دوسرا حاسد، حسد ہی وہ گناہ ہے جس کی وجہ سے زمین پر پہلا قتل ہوا، جب
قابیل نے حابیل کو حسد کی وجہ سے قتل کیا۔ واقعہ یہ ہے کہ آدم و حوا علیہم السلام سے جو لڑکے اور لڑکیاں صبح و شام پیدا ہوتی، ان کی شادی ایک دوسرے سے جائز نہیں تھی، بلکہ صبح پیدا ہونے والی لڑکی کی شادی شام پیدا ہونے والے لڑکے سے ہوتی، اور شام پیدا ہونے والی لڑکی کی شادی صبح پیدا ہونے والے لڑکے سے ہوتی۔ شام والی لڑکی کی صبح والے لڑکے سے قابیل کے حصے میں جو لڑکی آتی ہے وہ اس کے معیار کے مطابق خوبصورت نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے وہ حابیل کا قتل کر دیتا ہے، چونکہ وہ لڑکی حابیل کے عقد میں آ جاتی ہے۔ تیسرا، حاسد۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنی بہترین عادات، اعلیٰ کردار اور معصوم و بے مثال حسن کی وجہ سے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھ کا تارا تھے۔ بھائیوں کو اپنے والد کی یوسف علیہ السلام سے بے پناہ محبت ناگوار گزرتی تھی۔ حسد کی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکا، مگر اس کے باوجود نہ تو وہ اپنے والد کی آنکھ کا تارا بن سکے، نہ یوسف علیہ السلام کے مقام کو پہنچ سکے، اور نہ ہی ان کا کچھ بگاڑ سکے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو منصب نبوت کے ساتھ ساتھ مصر کی بادشاہی عطا فرمائی۔ چوتھا، حاسد۔ یہود و نصارہ اسلام سے اور پیغمبر اسلام حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بغض و حسد رکھتے تھے اور رکھتے ہیں، اور ان کا یہ خبث باطن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی جگہ پر بیان فرمایا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 119، وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ، اور جب تنہائی میں ہوتے ہیں تو غصے کے مارے تم پر انگلیاں کاٹتے ہیں، اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے اپنے غصے میں جل مرو۔ اسی حسد کی وجہ سے یہودیوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کئی قاتلانہ حملے بھی کیے، جادو ٹونا بھی کیا، قرآن کو وحی ماننے سے انکار کیا، دین اسلام پر اعتراضات کیے، شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش کی، اور اہل اسلام کے ساتھ ظالمانہ سلوک روا رکھا۔ اہل کتاب آج تک اس حسد میں جل رہے ہیں اور جلتے رہیں گے۔ فضیلت اور برتری کا خود ساختہ زوم انہیں لے ڈوبا ہے۔ گفتگو کے چوتھے مرحلے میں ہم آ گئے، حسد کے اسباب۔ حسد کیوں ہوتا ہے؟ حسد کی 5 ریزنز آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ نمبر 1، انسان کا نفس بنیادی طور پر دوسروں سے بلند اور برتر رہنا چاہتا ہے۔ جب وہ کسی کو اپنے سے بہتر حال اور مقام پر دیکھتا ہے تو یہ چیز اس پر گراں گزرتی ہے، لہٰذا وہ حسد میں مبتلا ہو کر یہ خواہش کرتا ہے کہ وہ نعمت اس سے چھن جائے تاکہ ہم دونوں برابر ہو جائیں۔ یہ حسد کی بنیادی وجہ ہے۔ حسد عموماً ہم سر اور ہم پلہ افراد میں ہوتا ہے، مثلاً بہن بھائیوں میں، دوستوں میں، افسران میں، تاجر حضرات میں، اساتذہ میں، طلبہ میں، اہل قلم حضرات میں، اہل فن میں، شعراء میں، ادبی لوگوں میں، انجینئرز میں، ڈاکٹرز میں اور وکلاء میں۔ الغرض کوئی شعبہ بھی حسد سے محفوظ نہیں ہے۔ حسد کی دوسری وجہ، حسد کی جڑ اس فانی دنیا کی محبت ہے۔ حسد کی تیسری وجہ ایمان کی کمزوری ہے۔ حسد کی چوتھی وجہ، حاسد اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں ہوتا۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ نعمت جو دوسرے کو عطا کی گئی ہے اس کا اصل حقدار تو میں ہوں۔ وہ اپنے قول و عمل سے یہ اظہار کرتا ہے کہ اللہ نے یہ کیسی ناانصافی کی ہے، استغفر اللہ، معاذ اللہ، اور اپنے فضل و کرم کے لیے کتنے غلط انسان کا انتخاب کیا ہے۔ یہ تصورات و خیالات اس کے ایمان کو متزلزل کر دیتے ہیں اور اس کے اللہ کے ساتھ تعلق کو کمزور کر دیتے ہیں۔ اسی سوچ کی وجہ سے ابلیس ملعون و مردود قرار پایا۔ ایسا کردار و مزاج در حقیقت ابلیس کے نقش قدم پر چلنا ہے جس کا انجام نامرادی کے سوا کچھ بھی نہیں، کیونکہ حاسد کا حسد
اللہ کے فیصلے کو بدل نہیں سکتا۔ پانچویں وجہ، حسد کی ایک بڑی وجہ احساس کمتری کا شکار ہونا ہے۔ جہالت احساس کمتری پیدا کرتی ہے اور احساس کمتری حسد کو جنم دیتا ہے۔ کیا تکلف کریں یہ کہنے میں، کیا تکلف کریں یہ کہنے میں، جو بھی خوش ہے ہم اس سے جلتے ہیں۔ حسد کے 8 نقصانات آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ نمبر 1، حسد کرنے سے آدمی دوسروں کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا، خود اپنے لیے پریشانی مول لیتا ہے۔ نمبر 2، حسد ایک اخلاقی بیماری ہے، لیکن اس کے نتیجے میں انسان کئی دوسری بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ مثلا جب وہ دوسروں کو بہتر حالت میں دیکھنے کا روادار نہیں ہوتا تو وہ اپنے بہت سے عزیزوں سے ترک تعلق کر لیتا ہے، جو ایک ناپسندیدہ بات ہے۔ نمبر 3، جس شخص کی طبیعت میں حسد پیدا ہو جائے وہ کبھی قناعت کرنے والا نہیں ہو سکتا، وہ ہمیشہ اپنے سے برتر کو دیکھ کر اپنی حالت زار پر کف افسوس ملتا رہتا ہے۔ نمبر 4، یہ ایسی بری عادت ہے جس سے انسان کا جسم تو متاثر ہوتا ہی ہے، لیکن اس سے کہیں زیادہ اس کا دین اور ایمان برباد ہو جاتا ہے۔ پانچواں نقصان، حسد معاشرے میں بغض و کینہ، نفرت و عداوت کے بیج بوتا ہے، جس سے نظر بد، تعویذ گنڈا، جادو ٹونا اور اس جیسے دیگر کئی مکروہ اعمال کرانے کا ایک دروازہ کھل جاتا ہے۔ نمبر 6، حاسد برداشت ہی نہیں کر سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو مال، علم، دین، حسن اور اس جیسی دیگر نعمتوں سے نوازا ہے۔ بسا اوقات یہ کیفیت دل تک رہتی ہے اور بعض اوقات بڑھتے بڑھتے اس مقام تک آپ پہنچتی ہے کہ حاسد یعنی حسد کرنے والا، محسود یعنی جس سے حسد کیا جائے کے خلاف کچھ عملی قدم اٹھانے پہ آ جاتا ہے۔ اس کی کیفیت کا اظہار کبھی اس کی باتوں سے ہوتا ہے اور کبھی اس کا عمل اندرونی جذبات و احساسات کی عکاسی کرتا ہے۔ حسد کی کیفیت جب تک حاسد کے دل و دماغ تک محدود رہے، محسود کے لیے خطرے کا باعث نہیں بنتی، بلکہ وہ سراسر حاسد کے لیے ہی وبال جان بنا رہتا ہے، اور یوں حاسد اپنی ذات کا خود ہی بڑا دشمن بن بیٹھتا ہے۔ لیکن جب وہ اپنی جلن کا اظہار کرنے لگے تو یہی وہ مقام ہے جس سے پناہ مانگنے کے لیے خالق ارض و سما نے ہمیں یہ دعا سکھائی ہے، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ، حسد کرنے والے کے شر سے پناہ مانگتا ہوں جب وہ حسد کرنے لگے۔ یہ بڑی خاص بات ہے۔ اس آیت مبارکہ میں یہ نہیں سکھایا گیا کہ حاسد کے شر سے پناہ مانگو، بلکہ اس بات کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ حاسد کے شر سے پناہ مانگو جب وہ حسد کرنے لگے، کیونکہ جب تک اس کا حسد ظاہر نہیں ہوتا تب تک وہ ایک قلبی و فکری بیماری ہے جس کا تعلق حاسد کی ذات سے ہے، اور یہ درجہ محسود کے حق میں نقصان دہ نہیں ہے۔ نمبر 7، حاسد اپنی اور دوسروں کی زندگی اجیرن کر لیتا ہے۔ اپنی صلاحیتوں اور خوبیوں پر اس کی نظر نہیں جاتی، وہ ہر وقت دوسروں پر نظر رکھتا ہے، اللہ سے شکوہ کناں رہتا ہے، اور حسد کے موذی مرض میں جلنے کڑنے کے سوا کچھ بھی اس کے ہاتھ نہیں آتا۔ 8واں نقصان حسد کا، حسد جب حد سے گزرتا ہے تو جھوٹ، غیبت، بہتان اور بد اعمالی پر مجبور کرتا ہے۔ اب آپ کی خدمت میں حسد کی 2 اقسام بیان کر رہا ہوں۔ نمبر 1، حسد مذموم، اور نمبر 2، حسد محمود۔ حسد مذموم، اپنے مسلمان بھائی پر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں دیکھ کر یہ تمنا کرنا کہ وہ ختم ہو جائیں، خواہ مجھے ملیں یا نہ ملیں۔ یہ حسد اس لیے گناہ ہے کہ اس سے بندے کی طرف سے اللہ تعالیٰ پر یہ اعتراض آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے غیر مستحق کو نعمت دے دی ہے اور مجھے یعنی مستحق کو نعمت نہیں دی، حالانکہ بندے کی کیا مجال ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ پر اعتراض کرنے کی جسارت کرے۔ کس کو دینا ہے اور کس کو محروم رکھنا ہے، یہ فیصلہ کرنے کا حق صرف اور صرف اللہ رب العالمین کا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، النساء آیت نمبر 54۔ وہ لوگوں سے اس بات پر حسد کرتے ہیں جو اللہ نے ان کو اپنے فضل سے دیا۔ حسد کی دوسری قسم حسد محمود،
बमाना रश्क। अपने मुसलमान भाई पर अल्लाह ताला के इनामात व नवाजिशात देखकर ये तमन्ना करना कि वो नेमत उसके पास भी रहे और इस जैसी अल्लाह मुझे भी अता कर दे, हसद महमूद या रश्क कहलाता है। इरशाद बारी ताला है अल मुतफ़्फ़िफ़ीन आयत नंबर 26, वफ़ी ज़ालिका फ़ल यतनाफ़सिल मुतनाफ़िसून। और रग़बत करने वालों को इसी यानी जन्नती लोगों में रग़बत करनी चाहिए। आम तौर पर ख़वातीन के अंदर ये आदत पाई जाती है, वैसे तो हर एक के अंदर है, बतौर ख़ास ख़वातीन की बात कर रहा हूँ। किसी का लिबास देखा, किसी का मकान देखा, किसी की गाड़ी देखी, किसी का मोबाइल देखा, किसी के पास अल्लाह ताला की नेमतें देखी, अल्लाह ताला के रिज़्क़ की फरावानी देखी, तो उसके ऊपर शिकवा करना शुरू कर दिया और लालच करना शुरू कर दिया और हसद करना शुरू कर दिया कि इस जैसी नेमतें, इस जैसा हुस्न, इस जैसे बाल, इस जैसा कद काठ, इस जैसी रंगत, इस जैसा लिबास, इस जैसा मकान मेरे पास क्यों नहीं है। हालांकि अगर रग़बत करनी हो, अगर लालच करना हो तो इस बारे में करना चाहिए। किसी को दीनदार देखकर अपने लिए भी अल्लाह ताला से दीनदार होने की तौफीक तलब करनी चाहिए। किसी को नमाज पढ़ते देखकर दिल में ख्वाहिश पैदा होनी चाहिए, काश मैं भी इसी तरह नमाज अदा करूं। किसी को तिलावत कुरान करते देखकर दिल में ख्वाहिश पैदा होनी चाहिए, काश मैं भी ऐसे ही तिलावत कुरान करूं। जो उखरवी सआदतें हैं, जिनका ताल्लुक आखिरत से है, जिनका ताल्लुक जन्नती लोगों से है, उस तरह की नेमतें देखकर अपने लिए ख्वाहिश करनी चाहिए कि जिस तरह दूसरे को अल्लाह ताला ने नेकियां करने की तौफीक अता की है, अल्लाह ताला इसी तरह मुझे भी नेकियां बजा लाने की तौफीक अता करे। दुनिया का माल तो दुनिया में रह जाएगा। अल मुख्तसर ये कि हसद करने वाला अपने लिए नेमत मिलने की और दूसरे से नेमत छिन जाने की ख्वाहिश रखता है, जबकि रश्क करने वाला उस तरह की नेमत अपने लिए भी चाहता है और दूसरे के लिए भी नेमत बरकरार रहने की ख्वाहिश करता है। हसद मज़मूम नापसंदीदा आदत है, गुनाह कबीरा और फेल हराम है, जबकि हसद महमूद यानी रश्क पसंदीदा आदत है और रश्क करना चाहिए। लेकिन यहाँ सवाल पैदा होता है, रश्क भी किन सूरतों में जायज़ है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दो सूरतों के अलावा हसद यानी रश्क जायज़ नहीं है। नंबर एक ये कि बंदे को अल्लाह ताला माल अता फरमाए और वो उसे राह हक में खर्च करता हो। नंबर दो ये कि अल्लाह ताला किसी को हिकमत अता फरमाए और वो उसके मुताबिक फ़ैसला करता हो और लोगों को सिखाता हो। इन दो सूरतों में रश्क ये है कि आदमी ये ख्वाहिश करे कि अल्लाह ताला मुझे माल से नवाजे और मैं अल्लाह का दिया हुआ माल अल्लाह की राह में खर्च करता रहूँ। दूसरा ये कि अल्लाह ताला मुझे भी इल्म व हिकमत अता फरमाए और मैं उसे लोगों तक पहुँचाता रहूँ। हसद बर्बादी का सबब, माजी की उम्मतों की बर्बादी का बहुत बड़ा सबब हसद रहा है, इसीलिए उम्मत मुस्लिमा को इससे बचना चाहिए। इरशाद नबवी है, मुझे अपनी उम्मत पर जिस चीज़ का खौफ है वो ये है कि इनमें माल की कसरत हो जाएगी तो एक दूसरे से हसद करने लगेंगे और फिर लड़ने लगेंगे। दर हकीकत आज मुसलमानों की तबाही का एक बड़ा सबब हसद ही है। हर ख़ानदान में तकरीबन एक शैतान सिफत मर्द या औरत ज़रूर होते हैं जो दूसरों के हंसते बसते घर में आग लगाने का काम सर अंजाम देते हैं। ऐसे फसादी लोग अल्लाह ताला और अपनी आखिरत को भूल चुके होते हैं। वो लोग अल्लाह ताला की दी गई नेमतों से खुश नहीं होते, बल्कि दूसरों से हसद करके दूसरों के घर का सुकून बर्बाद करके उन्हें खुशी मिलती है। आम तौर पर रिश्तेदारों में, अपनों में हसद ज़्यादा होता है। जब मैं ये सोचता हूँ तो सोचता ही रह जाता हूँ, ये जो अपने होते हैं अपने क्यों नहीं होते। अपने वो नहीं होते जो तस्वीर में साथ खड़े हों, अपने वो होते हैं जो तकलीफ़ में साथ खड़े हों। वो अपने ही होते हैं जो लफ्ज़ों से मार देते हैं, वरना गैरों को क्या खबर कि दिल किस बात पे दुखता है। मेरे अपने भी कमाल के हैं, मुंतज़िर मेरे ज़वाल के हैं। हसद से बचने का तरीका, हसद से बचाव के लिए तकवा इख्तियार किया जाए, कुरान व हदीस उस्वा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा व ताबईन की ज़िंदगियों का मुतालिया किया जाए, दुनियावी नेमतों को आर्जी और बाइसे आजमाइश समझा जाए और ये यकीन कर लिया जाए कि मुसलमान होने के लिए
حسد سے بچنا ضروری ہے۔ ارشاد نبوی ہے تم میں سے کوئی ایک بھی مومن نہیں ہوتا یہاں تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی کچھ پسند کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہو۔ حسد بیماری کی تشخیص اور علاج کا طریقہ۔ جس طرح حسد کا علاج ضروری ہے اسی طرح خود کو حسد کرنے سے بچانا بھی از حد ضروری ہے۔ اگر کوئی آپ سے حسد کرتا ہے تو اس کو روکنا آپ کے اختیار میں نہیں ہے، مگر اپنے نفس کو حسد میں مبتلا ہونے سے روکنا اختیار میں ہوتا ہے۔ لہذا ہر ایک کو اپنا جائزہ ضرور لینا چاہیے کہ یہ بیماری کہیں میرے اندر تو نہیں ہے۔ ہر شخص کے اندر تقریباً تھوڑی یا زیادہ یہ بیماری پائی جاتی ہے، البتہ عقل مند ہیں وہ انسان جو اس کا ادراک کر کے اس پر قابو پا لیتے ہیں اور تعمیری سرگرمیوں میں مصروف عمل ہو جاتے ہیں۔ آئیے ذاتی محاسبے کے لیے ان مواقع پر ہم اپنا جائزہ لیں کہ میرے اندر حسد ہے یا نہیں ہے۔ جب آپ کسی کو حالت نعمت یا خوشی میں دیکھتے ہیں تو کیا آپ خوش ہوتے ہیں؟ اگر آپ کا جواب ہاں میں ہے تو الحمدللہ یہ مومنانہ صفت ہے۔ یہاں میں 4 کوسچن آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ ہم سب اپنا جائزہ لے سکیں۔ نمبر 1، کیا آپ مایوس اور غمگین ہو جاتے ہیں؟ نمبر 2، جلتے کڑتے ہیں؟ نمبر 3، اس سے نعمت چھن جانے کی آرزو کرتے ہیں؟ نمبر 4، اس کو ذلیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ اگر ان سوالوں کے جواب ہاں میں ہیں تو یہ خطرے کی گھنٹی ہے۔ کسی ایک سوال کا جواب بھی ہاں میں ہے تو آج سے اور ابھی سے اصلاح کا آغاز کر دیجئے، کیونکہ حسد کے بیج آپ میں موجود ہیں۔ اس کو پھلنے پھولنے سے روک لیں۔ جائزہ کے بعد اگر معلوم ہو کہ یہ بیماری میرے اندر بھی ہے تو پھر بیماری کا علاج شروع کر دیجئے۔ جب مرض کا علاج نہ کیا جائے تو پھر وہ بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ فوراً کثرت سے استغفار کریں اور محسود کے لیے دعائے خیر کریں۔ حاسد کی پہچان کا طریقہ۔ اپنی بیماری کی کھوج لگانی ہو یا کسی اور کو پہچاننا ہو، علامات کم و بیش یکساں ہی ہوں گی۔ نمبر 1، حسد کرنے والے کی مسکراہٹ پھیکی اور طنزیہ ہوتی ہے۔ نمبر 2، ہنسی تمسخرانہ ہوتی ہے اور آنکھوں میں بھی ایک خاص کیفیت ہوتی ہے۔ نمبر 3، حاسد کسی کی تعریف کے موقع پر اپنی تعریف شروع کر دیتا ہے، اپنے کارنامے یاد کرنے لگتا ہے۔ نمبر 4، دوسروں کی کامیابی یا خوشی کا موقع ہوتا ہے مگر وہ اپنی تعریف کیے جاتا ہے۔ نمبر 5، گفتگو کا رخ بدل دیتا ہے، موقع محل سے آری گفتگو کرنے لگتا ہے۔ نمبر 6، جس شخص کی تعریف ہو رہی ہوتی ہے اس کی برائیاں اور غیبت شروع کر دیتا ہے، اس کے عیب لوگوں میں بیان کرنے لگتا ہے۔ نمبر 7، موڈ بدلنے لگتا ہے، ایک دم بجھ سا جاتا ہے، ماحول سے بیزار نظر آنے لگتا ہے۔ نمبر 8، حاسد برداشت نہیں کر سکتا کہ اس کے علاوہ کوئی اور شمع محفل بنے۔ آج کی گفتگو کا اختتام اس شعر پر کروں گا: مجھ سے اونچا تیرا قد ہے، حد ہے، مجھ سے اونچا تیرا قد ہے، حد ہے، پھر بھی سینے میں حسد ہے، حد ہے، میرے تو لفظ بھی کوڑی کے نہیں، میرے تو لفظ بھی کوڑی کے نہیں، تیرا نقطہ بھی سند ہے، حد ہے، تیری ہر بات ہے سر آنکھوں پر، تیری ہر بات ہے سر آنکھوں پر، میری ہر بات ہی رد ہے، حد ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حسد سے محفوظ فرمائے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔